نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم سب لوگ نظام المدارس پاکستان کے زیر اہتمام انعقاد پذیر اس تقریب میں شریک ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین گرامی، آج سے اگر 50 سال پہلے 40 سال پہلے کے زمانے میں اگر چلا جایا جائے اور دیکھا جائے اور پاکستان کے مذہبی شیرازے کا جائزہ لیا جائے اور دینی مدارس کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے اور پاکستان کی مذہبی رجحانات کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ 1970s اور 80s کا پاکستان کیسا تھا۔ یہاں تک کہ 90s کا پاکستان بھی آپ کو آج کے پاکستان سے بہت مختلف نظر آئے گا۔ وہ وقت تھا کہ جب پاکستان میں فرقہ واریت اور تفرقہ پروری اپنے عروج پر تھی اور مذہبی مدارس کی تقسیم فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر تھی اور بہت واضح تھی اور ہر طبقے اور مکتبہ فکر کو ریپریزنٹ کرنے والے بڑے بڑے نام تھے، بڑی بڑی آوازیں تھیں اور ہر کسی نے بہت گہری ڈویژن اور بائیفرکیشن کریٹ کر رکھی تھی اس زمانے کے اندر، اور وہ ہر چیز پر اثر انداز تھی، چاہے پاکستان کی سیاست ہو، چاہے پاکستان کی معیشت ہو، چاہے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال ہو، ہر چیز اس کے شکنجے میں تھی۔ یہ وہ دور تھا جس کے اندر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے 1980 میں منہاج القرآن انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی، اور یہ بنیاد آپ نے اسی ملک پاکستان کے بکھرے ہوئے شیرازے کو دیکھ کر اور پاکستان کی بالخصوص اور امت مسلمہ کی بالعموم یہ بکھری ہوئی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے آپ نے تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھی۔ اور جب اس کی بنیاد رکھی تو آپ نے ہر شے کو روبہ زوال دیکھا، اور اس زوال کی وجہ یکجہتی نہ دیکھی بلکہ کثیر الجہاد دیکھی، یعنی کثیر الجہاد زوال پاکستان میں اور امت مسلمہ کے منظرنامے پر آپ نے دیکھا، اور تحریک منہاج القرآن کے اولین مقاصد کے اندر آپ نے ان تمام امور کا جائزہ لے کر ان کو ایڈریس کرنے کا ارادہ فرمایا کہ جو امور وجہ بنے امت مسلمہ کی بالعموم اور امت مسلمہ کے اندر مذہبی افکار و رجحانات بالخصوص ان کے زوال کی۔ اور آپ نے جب تحریک منہاج القرآن کے سفر کا آغاز فرمایا اور کام کا آغاز فرمایا تو جو مذہبی منظرنامہ تھا اس کے اندر بنیادی وجہ تفرقہ پروری کو دیکھا، بنیادی وجہ فرقہ واریت اور مسلکی تقسیم کو اور شدید مسلکی تقسیم کو آپ نے بنیادی وجہ تصور کیا، اور اس کو ایڈریس فرمانے کے لیے آپ نے 1985 میں ایک اپنی تاریخی کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام ہے فرقہ واریت کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے، جس کے اوپر بہت بڑا ایک ہوا چلی پورے ملک کے اندر، ایک سیلاب امنڈ آیا، اور جتنے بھی مذہبی طبقات تھے انہوں نے شیخ الاسلام کے اوپر فتووں کی بارش کر دی۔ یہ وہ کتاب تھی جو پہلی مرتبہ اس ماحول میں کہ جہاں پر کوئی فرقہ واریت کے خاتمے کی آواز اٹھا نہیں سکتا تھا، 1985 نے ایک 33-34 سال کے نوجوان نے ایک تاریخی کام کیا، اور آپ نے اس فرقہ واریت پر مبنی ماحول کو چیلنج کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اسلام کو اس کی اصل روح جو قرآن و سنت عطا کرتا ہے اسی کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے،
اور اتحاد امت کی ضرورت ہے، اور وہ فرقہ واریت جس نے امت کے شیرازہ کو بکھیر دیا، اتحاد امت کو پارا پارا کر دیا، اس کو پھر سے وحدت اور یک سمت اس سفر کو طے کروانے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی، یہ وہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی وہ کنٹریبیوشن تھی 80s کی دہائی میں، جس نے یوں سمجھیں ایک حبس پر مبنی ماحول میں ایک تازہ ہوا کا کام کیا۔ ایک تازہ ہوا کی مانند ایک نئی سوچ داخل ہوئی، جو شروع میں لوگوں کو ڈائجسٹ کرنے میں وقت لگا، لیکن آج جب 2022 میں ہم کھڑے ہو کر ملک پاکستان کے اندر اس نئی سوچ کی بات کرتے ہیں، اتحاد امت کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کرنے کی بات کرتے ہیں، اور کافی حد تک آسانی محسوس کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آسانی کے پیچھے شیخ الاسلام کی 35 سالہ جدوجہد ہے۔ یہ جو فرقہ واریت ہے، اس مسئلے کے اوپر جو در حقیقت امت کے اتحاد کو پارا پارا کر دیتی ہے، کم از کم اس ایک سبجیکٹ کو ایڈریس کرتے ہوئے قرآن مجید میں 37 آیات ایسی ہیں جنہوں نے فرقہ واریت کی مذمت کی ہے، اس طرح کی تقسیم کی مذمت کی ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات مقدسہ میں ان ساری چیزوں کے لیے نگیشن بڑی وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے۔ میں صرف 2 مقامات کا ترجمہ آپ کو عرض کرتا ہوں قرآن مجید کی ان آیات میں سے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا مطمع نظر ہمیشہ سے کیا رہا ہے، اور امت مسلمہ کے مذہبی اور دینی علوم سے تعلق رکھنے والے اور مدارس سے تعلق رکھنے والے جو طبقات تھے وہ انہوں نے کیا روش اختیار کر لی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ فرما دیجئے وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے، خواہ تمہارے اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر کے آپس میں بھڑائے اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھیے ہم کس طرح آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ یعنی یہ جو امت بکھر گئی، پارا پارا ہو گئی، شیرازہ بکھر گیا اس کا، اور تفرقہ پروری کا شکار ہو گئی، تو قرآن مجید اسے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے قوموں پر عذاب ہے کہ جب وہ تفرقہ پروری کا شکار ہو کے اس کا شیرازہ یوں بکھر جائے۔ دوسرے مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تو وہ کہنے لگے اے ہمارے رب، ہماری منازل سفر کے درمیان فاصلے پیدا کر دے، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں عبرت کا فسانہ بنا دیا، اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے منتشر کر دیا، بے شک اس میں بہت صابر اور نہایت شکر گزار شخص کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی یوں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، امت کا شیرازہ بکھر جانا، اور یوں طبقات میں تقسیم ہو جانا مذہبی بنیادوں کی اور فروعی اختلافات کی بنیاد پر یوں تقسیم ہو جانا، اللہ پاک نے اس کو اپنی طرف سے عذاب ارشاد فرمایا۔ حاضرین گرامی، جو تقسیم ہو گئی مذہبی پاکستان کی جو صورتحال اور جو فیبرک تھا، وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے پاکستان کی قومیت کو نقصان پہنچا۔ جو نیشنل ویژن تھا، ایک ویژن کا پایا جانا، ایک مقصد کا پایا جانا، ایک فکر کا پایا جانا، اور اس فکر کی نتیجے میں ایک طرح کے عمل کا پایا جانا، ایکشن پلان، اس کے اندر بہت فرق آیا اور نقصان پہنچا، کیونکہ جو لوگ قوموں کے عروج و زوال سے واقف ہیں اور ان فلسفیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ واقف ہیں کہ قومیں نہیں بنتی اگر فکر کا شیرازہ بکھر جائے۔ ایک سوچ ایک قوم بناتی ہے، 2 سوچیں، 3 سوچیں، 4 سوچیں قوم کو تقسیم کرتی ہیں، لیکن ایک سوچ اگر ہو تو وہ سوچ ایک قوم تیار کرتی ہے، اور قومیں عمل کے نتیجے میں وجود میں آتی ہیں، اور عمل میں یکسوئی بھی تب ممکن ہے اگر سوچ میں یکسوئی ہو۔
یعنی فکری طور پر قوم میں وحدت ہو تو اس کے نتیجے میں عملی طور پر قوم میں وحدت آئے گی، اور نتیجتاً وہ ایک مضبوط قوم بن کر بین الاقوامی منظرنامے کے اوپر ابھرتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان اور پاکستان کی مختلف طبقات کہیں تقسیم ہوئے مدارس کی بنیادوں پر، کہیں تقسیم ہوئے پیران کرام اور مشائخ کی بنیادوں پر، کہیں تقسیم ہوئے مسلکوں کی بنیادوں پر، اور کہیں تقسیم ہوئے سماجی اور سیاسی تنظیموں کی بنیادوں پر۔ اور آج یہی کچھ ہم فیس کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ سیاسی سوچ ایک ہے پوری قوم کی، نہ مذہبی سوچ ایک ہے، نہ تعلیمی نظام ایک ہے، نہ تعلیمی سوچ ایک ہے، نہ منزل ایک ہے، نہ منزل کا راستہ ایک ہے۔ تو کہاں سے پھر وہ ایک مضبوط طاقتور قوم وجود میں آ کے اپنی منزل کی تلاش کرے؟ اسی لیے ایک بڑی خوبصورت بات تھی کہ 1947 کے اندر ایک قوم تھی جسے ایک ملک کی تلاش تھی، آج 2022 میں ایک ملک ہے جسے ایک قوم کی تلاش ہے۔ انفارچونیٹلی وہ قوم اس ملک کو میسر نہیں ہے، اور وہ قوم کیسے بن سکتی ہے اس کا راز ایک ہے، ایک نظام تعلیم۔ اس پہ میں مبارکباد دیتا ہوں جو ہماری وفاقی جو ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ہے، وزارت تعلیم ہے، انہوں نے ایک بہت ہی شاندار اقدام کیا اور سنگل نیشنل کریکولم کا انیشیٹو لیا، جس کی ڈی جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں۔ انہوں نے کم از کم میں سمجھتا ہوں نتیجہ یا نتائج جتنے بھی میسر آ جائیں، بہر صورت ایک پازیٹیوٹی کی طرف، ایک صحیح جانب اور صحیح ڈائریکشن کی طرف قدم اٹھایا۔ یہ مناسب ہے اور یہ بہت خوشائند ہے۔ اور پھر یکساں نصاب کی طرف قدم اٹھایا، گو اس میں بہت سارے اور سٹیپس فیوچر میں امید کرتا ہوں لیے جائیں گے، جو انشاءاللہ اسی راہ میں سفر میں آگے بہت زیادہ معاون اور مددگار ہوں گے پاکستان کے۔ لیکن کم از کم اس میں ایک سفر طے کرنے کا ارادہ ہوا، ایک ڈائریکشن کا تعین ہوا، اور اس ڈائریکشن کی طرف کچھ نہ کچھ سٹیپس اٹھائے گئے ہیں، تو یہ بہت خوشائند ہے۔ اب یہ ساری صورتحال جو میں نے عرض کی، ان ساری چیزوں کو تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے کیسے ایڈریس کیا گیا؟ انہی ضروریات کو، مسائل کو سمجھتے ہوئے کسی ایک جانب مذہبی طبقہ تھا، انہوں نے مدارس بنا لیے، کسی ایک طرف سیکولر سائنسز سے تعلق رکھنے والی ایجوکیشن کلاس تھی، انہوں نے سکولز اینڈ کالجز اور یونیورسٹیز وجود میں آ گئی، اور جو مدارس تھے انہوں نے ان کو غلط جانا جو سکولز اور کالجز میں جا رہے تھے، جو سکولز اور کالجز میں جانے والے تھے انہوں نے مدارس سے پڑھنے والے لوگوں کو جاہل جانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کتنی قسموں کی قوم وجود میں آ گئی۔ پھر ایجوکیشن سسٹم کے اندر کہیں پہ گورنمنٹ سے متعلق تعلیمی ادارے ہیں، کہیں پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں، کہیں ایلیٹ سکولز ہیں، کہیں مڈل کلاس ہیں، کہیں لوور مڈل کلاس سکول ہیں۔ ہر طرح کے سکول ایک نئی قسم کی قوم تیار کرتے ہیں۔ پھر طرح طرح کے نصاب ہیں، ہر طرح کا نصاب پڑھ کے ایک بالکل نئے مزاج کی قوم وجود میں آنے لگ گئی، تو وہ خود بخود ایک پاکٹس میں پوری قوم وجود میں آنے لگ گئی۔ یہی حالات 80s میں بھی تھے، جب شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے 1986 میں جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کی بنیاد رکھی، اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کے تحت ایجوکیشن سسٹم انٹروڈیوس کروایا۔ آپ نے اس زمانے میں فرمایا کہ نہ تو یہ ایک مکمل فقط مدارس کا نظام قابل قبول ہے کہ باقی ماڈرن اور سیکولر سائنسز کو چھوڑ دیا جائے جو آپ کو انٹیگریٹ کرتی ہیں سوسائٹی کے ساتھ، آپ کو اس قابل بناتی ہیں کہ آپ سوسائٹی میں ماڈرن ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کر سکیں، سوشل ڈیولپمنٹ کر سکیں، پروگریس کر سکیں ان دا سوسائٹی۔ وہ بھی نہ ہو اور فقط دینی مدرسہ بھی، اور صرف دوسری سائنس بھی نہ ہو کہ آپ اپنے کلچر سے، اپنے دین سے، دینی اقدار سے دور ہو جائیں۔ تو آپ نے جو نظام تعلیم منہاج القرآن انٹرنیشنل کے ذریعے انٹروڈیوس کروایا، وہ مجموعہ تھا سیکولر اینڈ ماڈرن سائنسز کا، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے دینی علوم بھی اور بنیادی دینی تعلیم جو تھی اسلام کی، اس کو بھی روشناس کروایا اور انٹروڈیوس کروایا اس سسٹم کے ساتھ۔ اور پھر جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کو بالکل جدید مزاج کے ساتھ اس کا نصاب، اس کی کتب،
وہ تمام امور جو کبھی بھی نہ بدلے تھے سینکڑوں سال کے اندر، آپ نے وہ انٹروڈیوس کیے. اور ان اداروں سے پیدا ہونے والے لوگ جو گریجویٹس ہوئے، ان کی پوزیشن یہ تھی کہ کوئی علوم اسلامیہ کا ماسٹرز تھا، ایٹ دا سیم ٹائم کمپیوٹر سائنس میں، آئی ٹی کے اندر بھی ماسٹرز کیا ہوا تھا، کسی نے بینکنگ اینڈ فائنینس میں ڈگری لی ہوئی تھی اور علم دین بھی پڑھ رکھا تھا. یعنی اس کمبینیشن کے گریجویٹس پیدا ہونا شروع ہوئے جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن سے. یہ ایک بہت بڑا قدم تھا جس کو میں نے کہا کہ اس حبس کے ماحول میں ایک ہوا کا جھونکا تھا، ایک تازگی تھی، ایک زندگی کی کرن تھی جو 1986 کے اندر جس کی بنیاد شیخ الاسلام نے رکھی. اس کے بعد وہ خواب شیخ الاسلام کا، جس خواب کی تعبیر کا آغاز جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے قیام سے ہوا، آج میں سمجھتا ہوں نظام المدارس پاکستان کے ذریعے وہ خواب عملی جامہ پہن رہا ہے وسیع پیمانے پر. یعنی جو ایک جگہ پر ایک ادارے سے ہزاروں سٹوڈنٹس پیدا ہو رہے تھے، اب نظام المدارس پاکستان کے ذریعے میں امید کرتا ہوں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس قوم کے اسی مزاج کے اوپر تیار ہوں گے، اور وہ کمیاں جو ہم سمجھتے تھے کہ معاشرے کو تقسیم کرنے کا باعث بن رہی ہیں وہ کم ہوں گی، وہ دیواریں گریں گی، وہ دیواریں چھوٹی ہوں گی، اور آپس میں یہ طبقہ انٹیگریٹ کرے گا مین سٹریم کے ساتھ اور سوسائٹی کے ساتھ. اس پر میں مبارکباد دیتا ہوں نظام المدارس پاکستان کی پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے 2021 میں 4 فروری کو نوٹیفیکیشن ہوا اور وفاقی دینی تعلیمی بورڈ نظام المدارس پاکستان کا قیام عمل میں آیا، اور تھوڑے ہی عرصے کے اندر ملک پاکستان میں انہوں نے 1500 سے زائد مدارس کو اپنے ساتھ منسلک کر لیا. یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی نوید ہے، اچھی خبر ہے کہ معاشرے کے اندر تازہ چیزوں کے لیے ایکسیپٹیبلٹی پیدا ہو گئی ہے، زندہ چیزوں کے لیے ایکسیپٹیبلٹی پیدا ہو گئی ہے. پرانی روش سے نکلنے پر لوگ گریجولی آمادہ ہو رہے ہیں اسے چھوڑ کر. تو اسی لیے وہ بڑا عدد 1500 مدارس کا، یہ سارے ڈائریکٹلی منہاج القرآن سے وابستہ نہیں تھے، پاکستان کے ریگولر مدارس تھے، لیکن ان کو نظام المدارس پاکستان کی فکر، اس کا نصاب، اس کی تعلیم سمجھ آئی، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ افیلیٹ کیا ہے. یہ بہت خوش آئند ہے. دوسری خاص چیز، نصاب کسی بھی نظام تعلیم کی کور ہوتا ہے، اس کی اصل ہوتا ہے. وہ نظام تعلیم اپنا اثر کھو دیتا ہے اگر اس کا نصاب مؤثر نہ ہو اور اس کا نصاب پر اثر نہ ہو. اور میں نے عرض کیا کہ نظام تعلیم قوم بناتا ہے اور نظام تعلیم در حقیقت نصاب بناتا ہے. اگر نصاب مردہ ہو، جاندار نہ ہو، تازہ فکر کا امین نہ ہو، ویژن دینے والا نہ ہو، جرت دینے والا نہ ہو، موٹیویشن دینے والا نہ ہو، حب الوطنی پیدا کرنے والا نہ ہو، پاکستان کی محبت پیدا کرنے والا نہ ہو، اسلام کی اقدار پیدا کرنے والا نہ ہو، امن و سلامتی کا درس دینے والا نہ ہو، تو وہ نصاب پھر فائدہ مند نہیں رہتا. اگر انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے ہی حالات کا جائزہ لیں پچھلے 300-350 سال کے اندر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 250 سال پہلے ملا نظام الدین صاحب کا انٹروڈیوسڈ درس نظامیہ، وہ 250 سال میں کوئی خاطر خواہ ترمیم نہ ہوئی. اور اس کے بغیر آپ امیجن کریں دنیا اتنی ترقی کر جائے اور 250 سال سے کسی مدرسے میں یا کسی انسٹیٹیوشن میں کوئی نصاب پڑھایا جا رہا ہو، تو اس نصاب کے گریجویٹ سے آپ کیا توقع کریں گے؟ یعنی یہ بات اگر کہیں دوسری اقوام تک پہنچے کہ یہ اہلیان اسلام کیا کر رہے تھے،
250 سال سے ایک نظام پڑھا رہے ہیں، جبکہ زمانہ بدل گیا، زمانے کی ضرورتیں بدل گئی، نئے مسئلے آ گئے، دنیا سپیس سائنسز اور مائگریشن ٹو سپیس کی بات کر رہی ہے، مسلمانوں کو اور نئے طرح کے مسائل درپیش ہوں گے۔ اب تو بات یہ کرنی چاہیے کہ مسلمان یا مسلم کمیونٹی when they will migrate to the space، وہاں پر کیا ضرورتیں پیش آئیں گی، وہاں پر آپ اپنی اسلامک پریکٹسز کیسے برقرار رکھیں گے، چہ جائے کہ ان تمام بحثوں میں مصروف ہے ساری قوم جو آج سے 200 سال پہلے کی تھی۔ اس ضرورت کو بھی شیخ الاسلام نے بہت خوبصورتی سے ایڈریس فرمایا۔ آپ نے جب یہ نظام المدارس پاکستان کا وجود عمل میں آ گیا تو آپ نے باقی جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن اور نظام المدارس کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ نے سرپرستی فرمائی، اور اس 250 سال کی وہ مقدس گائے جس کو کبھی چھیڑا نہیں تھا کسی نے، آپ نے اس کو بدلا، اور اتنا مؤثر انداز میں 250 سال بعد نیا نصاب بنا کر نظام المدارس کے ذریعے آپ نے مدارس دینیہ کو عطا فرمایا۔ یہ کہنے میں بہت چھوٹی بات ہے، جس کو ٹچ کرتے علماء کرام گھبراتے تھے، اس کو بہت آسانی کے ساتھ نظام المدارس پاکستان نے شیخ الاسلام کی سرپرستی میں بنا کر انٹروڈیوس بھی کر دیا، اور آج 1500 مدارس اس نصاب کو فالو کر رہے ہیں اسی ملک کے اندر، جہاں پر 2 سال پہلے یہ بات سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اور نہ صرف یہ، اس نصاب کے تحت 2022 میں اپنے اینول ایگزامز میں اپیئر ہو کے امتحانات بھی دے چکے ہیں بچے۔ پھر یہ جو دینی تعلیم ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ کیونکہ تعلیم تربیت کے بغیر کوئی رنگ نہیں لاتی، یہ تو ایک بنیادی فلسفہ ہے۔ یعنی جو انفارمیشن ہے وہ فقط ٹرانسفر کر دی جائے تو اپنی منزل نہیں پاتی جب تک ٹرانسفارمیشن ممکن نہ ہو۔ جہاں ٹرانسفارمیشن نہ ہو فقط تعلیم فائدہ نہیں دیتی، اور وہ دینی مدارس جہاں پر در حقیقت قرآن و سنت نے ٹرانسفارمیشن کرنی تھی، یعنی تربیت رونما ہونی تھی، وہ تربیت کے متعلق تمام مضامین تو کبھی بھی اس نصاب کا حصہ ہی نہ تھے، اور جو لوگ ان مدارس کے نصاب سے گریجویٹ ہو کر جا رہے تھے ان سے قوم تربیت کی امید کر رہی تھی کہ وہ ہماری تربیت کریں گے، جبکہ وہ جو نصاب پڑھ کے گریجویٹ ہو رہے تھے اس میں تربیتی مضامین ہی نہیں تھے، اسلامی اخلاقیات بطور نصاب نہیں پڑھائی جا رہی تھی، تصوف بطور نصاب نہیں پڑھایا جا رہا تھا، قرآن مجید اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے جو بنیادی تربیتی اصول ہیں وہ چیز نصاب کا حصہ نہیں تھی، صرف خشک علمی بحثیں تھیں جو پڑھا دی جاتی تھی، اور اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہو کر ممبر سنبھال لیتا تھا، اور کمیونٹی بڑی تعداد میں جا کے جمعہ والے دن اس کے خطابات میں شامل ہو جائے۔ آگے اب اس کا نصیب اور قوم کا نصیب کہ وہ کیا بتائے اور قوم کیا سنے، اور وہ ان کی نبض اور جذبات سے جیسے کھیل جائے۔ تو اس نصاب کے اندر جب سے وہ اسٹوڈنٹ اپنا تعلیمی سفر شروع کرتا ہے اور اختتام تک تقریباً 50 سے زائد سبجیکٹس ہیں جو وہ اس پورے تعلیمی سفر کے دوران اس نصاب کے تحت مکمل کرتا ہے، اور اس کے اندر ماڈرن سائنسز بھی ہیں، سوشل سائنسز، ہیومینٹیز کے سبجیکٹس اس کے اندر داخل کر دیے گئے ہیں۔ پھر آج کی جو گلوبلائزڈ انوائرمنٹ ہے دنیا کا، انٹیگریٹڈ انوائرمنٹ ہے دنیا کا، جہاں پر آپ کو انٹرا فیتھ ہارمنی بھی چاہیے، انٹر فیتھ ہارمنی بھی چاہیے، یہ سبجیکٹس تو کبھی بھی نہیں تھے درس نظامی کا حصہ۔ آج شیخ الاسلام نے جو کریکولم دیا ہے اس کے اندر اسباق، یہ ایسے اسباق اس کا حصہ بنائے گئے ہیں جس سے پڑھنے والا جو عالم دین ہے اس کے اندر انٹرا فیتھ ہارمنی کی گنجائش بھی پیدا ہو، انٹر فیتھ ہارمنی کی گنجائش بھی پیدا ہو، اور موٹیویشن بھی پیدا ہو، اور اخلاقی روحانی تربیت کے مرحلوں اور پروسیس سے بھی گزرے۔ یہ وہ ساری گنجائشیں آج الحمدللہ اس نصاب کا حصہ ہیں، جس کو آج 1500 سے زائد مدارس میں ملک پاکستان کے اندر اڈاپٹ کیا جا رہا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں اگر اس کو یوں نہ دیکھا جائے کہ یہ نظام المدارس کا نصاب ہے، ملا نظام الدین نے حیدرآباد کے اندر فرنگی محل لکھنؤ کے اندر اگر درس نظامیہ کا نصاب بنایا
آج سے 250 سال پہلے، تو کیا وہ صرف فرنگی محل لکھنؤ کا نصاب تھا؟ نہیں، وہ گریجولی پوری انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے ہر مدرسے کا نصاب بن گیا نا. تو وہ صرف فرنگی محل لکھنؤ یا حیدرآباد کی حدود میں تو نہیں رہا. وہی نصاب بریلی میں بھی پڑھایا جانے لگا، وہی نصاب دیوبند میں بھی پڑھایا جانے لگا، وہی نصاب پاکستان کے مدارس میں بھی پڑھایا جانے لگا. تو میں جو درخواست کرنا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ اس نصاب کو اسٹڈی کر کے اسے فقط نظام المدارس کا نصاب نہ ٹریٹ کیا جائے. ہاں، آپ کی کچھ اسپیسیفک کتب پریفرنسز کے اعتبار سے ہیں، ان کو رکھا جائے، لیکن باقی عمومی طور پر اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ 250 سال کے بعد جو ایک جمود ٹوٹا ہے اس نصاب کا، کم از کم اس سے پھر وہ تمام ملینز آف اسٹوڈنٹس اس وقت ہیں جو مدارس میں جاتے ہیں، تو وہ تمام اس سے استفادہ کر سکیں، اور صرف نظام المدارس کے 1500 مدارس ہی نہ ہوں جو اس سے استفادہ کر رہے ہوں. اور اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مبارکباد دینی چاہیے جو فیڈرل ایجوکیشن منسٹری ہے پاکستان کی، اور اس کے تحت چلنے والی جو ڈائریکٹریٹس ہیں، جس کے اندر ڈائریکٹریٹ آف ریلیجیس ایجوکیشن ہے اور ڈائریکٹریٹ آف سنگل نیشنل کریکولم ہے، ان کی ٹیمز اور مینجمنٹس کو، ڈائریکٹرز کو، ڈی جیز کو بھی مبارکباد دینی چاہیے کہ وہ شاندار انداز میں اس سارے کام کو اس کے نقطۂ انجام تک پہنچانے میں مصروف عمل ہے، اور یعنی سنسیئرٹی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں. یہ بہت خوش آئند ہے کہ کوئی ڈپارٹمنٹ ایکچولی سنسیئرٹی کے ساتھ اس کام پہ مصروف ہے، تو یقیناً اس کے دیر رست اور دور رست نتائج ہوں گے. اور اس کے ساتھ یہ بھی مبارکبادی کی بات ہے کہ ان دونوں ڈائریکٹریٹس کے تعاون سے تقریباً نظام المدارس پاکستان 300 مدارس میں 36,500 کتب کے سیٹس فراہم کر چکا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ فری آف کاسٹ اگر اتنے اسٹوڈنٹس تک جدید نصاب پہنچایا جا سکے اور پہنچایا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کے انشاءاللہ بہت شاندار نتائج مستقبل قریب میں مرتب ہوں گے. آخر میں ایک بار پھر نظام المدارس کی پوری ٹیم کو شاندار کارکردگی پر مبارکباد دیتا ہوں، اور اس خوبصورت تقریب کے انعقاد پر بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ یہ سفر یوں ہی جاری رہے، اور جس مقصد اور جس ریفارمز کے نظریے کے ساتھ نظام المدارس پاکستان کی بنیاد رکھی گئی ہے، اللہ پاک اس میں ہمارا مددگار ہو، حامی و ناصر ہو کہ ہم شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی کے ویژن کی اور آپ کی سرپرستی میں ہم یہ سفر طے کر سکیں، اور ملک پاکستان کی جو دینی طبقات ہیں ان تک وہ فکر تازہ اور باد نسیم پہنچانے میں کامیاب و کامران ہو سکے. والسلام وما علینا الا البلاغ.